أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مقبول موجودات سید القرآن سید الصحابہ والی بطاقہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس والقرون و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام مولانا، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک ماہ رمضان ذی الحجہ کی مناسبت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ساتھی آپ کی صحبت میں زندگی بسر کرنے والے شخصیت اور آپ کی زبان اقدس سے ایک بار نہیں بلکہ 7 بار ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری پانے والی شخصیت حضرت عثمان زندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، آپ کی معصومانہ شہادت، مظلومانہ شہادت جس پہ آج تبصرہ ہوگا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مظلوم مدینہ مدینہ تو بھی بات نہیں. مظلوم اس لیے کہ جس ذات کی، جس شخصیت کا لاشا میت 3 یا 4 دن تک کوئی غور و کفن پڑی رہے، کسی کو جرأت نہ ہو کہ اسے نہلائے، کفن پہنائے اور دفنائے. اتنی شورش، اتنی بڑی سازش، اور اس سازش کے پیچھے کون تھے؟ یہ شورش ہم مسلمان ممالک کے اندر کوئی نئی نہیں، بلکہ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ چڑھ کے آواز دی تھی، یا باہ قریش، اے قریشیو اور میری بات سنو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ تو سبھی نے بیک زبان کہا تھا، انت صادق وعد الامین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، زبان کا دھنی، وعدے کی پختہ شخصیت ہے. تو جو کچھ بھی کہے ہم یقین کریں گے. سرداران قریش نے بیک زبان یہ لفظ کہے تھے، جس پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعوت دینے لگا ہوں کہ اگر تم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العرب والعجم، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عرب و عجم کی حکومتیں تمہارے پاؤں تلے آ جائیں گی،
تم ان کے مالک نہ جاؤ گے۔ اس وقت ابو لہب نے یہ کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ تب اللہ کا یا تیرے ہاتھ پہنچے، جس پہ اللہ کو بھی غصہ آیا اور اللہ نے سبحانہ حاصل کر دیا۔ المقصد اسی دن سے دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت جو پھیلتی چلی گئی تو دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنے بھی دشمن، غیر بھی دشمن، اور یہودیوں کی تو یہاں تک حالت ہو گئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی اتنے حاسد تھے کہ اگر کوئی تنہا اکیلا مسلمان کے قابو آ جائے تو وہ اسے شہید کر دے۔ اتنے حاسد تھے، مسلمانوں سے اتنا حسد تھا انہیں۔ وہ کیوں حسد؟ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حبیب اللہ، اللہ کے حبیب برگزیدہ، اور آپ پر ایمان لانے والے بھی اسی انداز میں پوری امت سے، تمام امت جتنے بھی امت ہیں 1,24,000 انبیاء و رسول کی، تمام امتوں سے بڑھ کر افضل ترین امت ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اتنی فضیلت، اور پھر فضائل کے لحاظ سے خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین میں نمبر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے جن کے دور میں اسلام غالب رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی کتاب کا ہمارا ہے، اور تمام کے تمام کل لوگوں میں قریش، تمام خلفاء قریش سے ہی ہوں گے۔ قریش کے قبائل ہیں مختلف، 12 قبائل ہیں، ان میں ایک اموی خاندان ہے، امیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان سے تعلق رکھنے والے شخصیت حضرت عثمان سے رضی اللہ، نہ جانے کہاں سے یہودیوں نے یہ دشمنیاں پرانی ڈھونڈ لی اور کہنے لگے کہ قریشیوں اور امیوں کی، ہاشمیوں اور امیوں کی دشمنی تھی۔ اگر دشمنی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے بھی تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بھی عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہ کی، اور پھر خود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ، اس کے ساتھ شادی کی۔ ام المومنین ہماری ماں بنی۔ یہ ان کے ساتھ ہاشمیوں کی رشتہ داریاں ہیں، اور ہمارے مسلم مورخین مذہب زدہ جو مستشرق جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے کہنے پر، ان پہ کیے ہوئے اعتراضات پر مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ میں کسی بھی مورخ یا سیرت نگار کا نام نہیں لوں گا، ایک بہت مشہور شخصیت سبھی لوگ، بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اعتراضات لگاتے ہوئے آخر پہ جا کے لکھتا ہے کہ بدقسمتی سے خلیفہ مومنین بنا دیا گیا۔ میں ہر اس شخص کی ہر بات کو ٹھکرا دیتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے بالکل مخالفت میں جائے۔ قرآن کیا
کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ حلقہ یارہ تو ریشم کی طرح کر رزم ہم کو باطل ہو تو فلاتے ہیں، آپس میں نرم ہیں اور کفار کے لیے سخت ہیں. یہود و نصارہ کو ایک آنکھ نہیں یہ صحابہ باتیں تھے، لیکن بدقسمتی کہ ہم ان کے کہنے پہ مکھی مارتے ہوئے حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے تھے. نبی کے ساتھیوں کی تعریف جو اللہ نے کی، اگر اس تعریف کے مطابق دیکھا جائے تو 1,44,000 سے کم و بیش صحابہ کی تعداد اور کسی ایک صحابی کے خلاف میں زبان کھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اللہ اللہ صحابی لا غارض ببعدی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ان کو کام و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دو. خیرکم، تم سے بہتر ہے، کچھ بھی ہے وہ تم سے بہتر ہے. کیوں؟ نبی کے ساتھی ہیں اور انہوں نے میری زیارت کی، اور جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کی زیارت کر لی ہے، صحبت اختیار کر لی ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے. اس سے بڑھ کر اور کیا رتبہ ہے؟ اور پھر اس رتبے سے ہٹ کر مزید رتبہ حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدری صحابہ 313 صحابہ کا کہ بعض اللہ معاملہ بعد اليوم، کہ آج کے بعد اگر نیک کام نہ بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس سے غلطی کی سرزد ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ کسی نبی کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ تو نیکی چھوڑ دے، تو سے گناہ نہ ہو، تو سے غلطی نہ ہو. معصوم بڑے زیادہ ہوتے ہیں انبیاء، لیکن پھر بھی اللہ امتحان میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ معمولی سی کوتاہی نہیں، غفلت بھی نہیں، کیونکہ یہ انبیاء معصوم ہیں لحاظ سے. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اگر وہ سرزد ہو جائے کسی نبی سے بھی تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا، گرفت میں لیتا ہے، امتحان میں ڈال دیتا ہے. یہ اس کی علائق ہے. المختصر کے صحابہ کا رتبہ تمام بنی آدم میں بڑھ کر ہے، تمام بنی آدم میں بڑھ کر ہے. اور جو شخص ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے وہ چاند پہ تھوکتا ہے. ایک ضعیف روایت ہے وہ، لیکن فضائل میں بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کا رتبہ ہم نے کم نہیں کرنا. صحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، تو اگر ستارے پہ تھوکا جائے تو دھوپ ستارے پہ پہنچے گی تو کہاں آئے گی؟ بھائی دھوپ اپنے چہرے پہ پڑے گی، اپنے چہرے پہ. صحابی ستاروں کی مانند کیسے بھی ہے، کچھ بھی ہے، فَإِنَّهُ خَيَرٌ، وہ تم سے بہتر ہے، وہ تم سے بہتر ہے. اور کوئی شخص بھی لا تصب صحابی، میرے صحابی کو برا نہ کہے، کوئی شخص بھی میرے صحابی کو برا نہ کہے. کیونکہ برا کون کہتے ہیں؟ کفار. قرآن کہتا ہے کہ کافر لوگ، وہ اللہ نے پوری آیت کے اندر یہ وضاحت فرمائی کہ اے میرے حبیب یہ تیرے صحابہ کھیتی کی مانند ہیں، جب کسان اس کو بوتا ہے
تو وہ ڈانٹے میں کھڑی ہوتی ہے، ڈانٹا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر سٹا نکلتا ہے، کسان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ دیکھ کر کیسوں قسم میں آ جاتا ہے۔ کفار کا لفظ یغضب علیہم الکفار، کافر جو ہے غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں۔ تو عثمان سے نورین، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ کی یہ عادت مبارک تھی، معمول تھا کہ آپ اس کا تعارف کر رہے کہ یہ مرنے والا کون تھا۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں خاندان فلاں قبیلے کا شخص ہے۔ آپ نے پوچھا کیا یہ وہ شخص نہیں جو عثمان کے ساتھ بغض کرتا ہے؟ کہا گیا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی سید زیادہ ہو اور وہ اپنی کتاب کے اندر صحابہ کے خلاف لکھنا شروع کر دے اور سلمان رشدی جیسا شخص اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دے تو وہ کس رتبے کا سید ہوگا؟ میں ہر اس سید زادے کی بات کو اپنے پاؤں کی نوک کرے لکھتا ہوں، لیکن قرآن کا یہ فرمان کبھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ محمد کے ساتھی جو ہیں وشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ لیکن افسوس کا ہے کہ مصنف لکھتے لکھتے حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے الزام ٹھہرا دیتا ہے، 14 اعتراضات۔ اور اگر دیکھا جائے ایک ایک اعتراض پہ اگر غور کیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ نقص نکلتا ہے۔ انہوں نے تربیت اچھی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ استاد کا جائزہ لینا ہو تو شاگردوں کو دیکھو کہ استاد کیسا ہے، والدین کو پرکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھو، اولاد سے اندازہ ہو جائے کہ والدین کس کیلیبر کے ہیں، کس ذہنیت کے مالک ہے۔ وہی صحابہ کو اگر اعتراضات کا نشانہ بنا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اچھا نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ڈائریکٹ نہیں کہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من ابغض بغضی، جس شخص نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، من احبهم فبحبی احبهم، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ چلنے لگے۔ صحابہ کی محبت اپنے محبت سے مشہور کرنی کہ میرے صحابہ سے بغض رکھنے والا مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے، میرے صحابہ سے محبت رکھنے والا مجھ محمد سے محبت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہودیوں نے ایک نیٹ ورک پھیلایا۔ مسلمانوں کی دو بہت بڑی کمزوریاں تھیں اور یہودی آج بھی مسلمانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کمزوری سے بھرپور پیدا اٹھاتے ہیں۔ دو بڑی کمزوریاں تھیں اس وقت عربوں کے اندر کہ ایک بچہ پیدا ہوتا تو فوراً کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا، ماں باپ کے پاس بچہ نہیں رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی پیدائش بھی کی مثال لے رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی کس کے حوالے کیا گیا؟ دائی حلیمہ۔ کیا دائی حلیمہ ہاشمی خاندان سے تھی، قریشی خاندان سے تھی؟ عدد نہیں، غلام خاندان اپنے گاؤں لے گئی، تربیت وہاں ہوئی۔ اگر یہ واقعہ شرع صدر نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی تک وہاں رہنا تھا، لیکن وہ شرع صدر ہونے کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی تو واپس دیکھیں کہ انہیں کچھ سایہ ہے۔
اس لیے واپس کر دو. 4 سال کی عمر میں واپس آ رہے ہیں. اب عربوں کی یہ ایک عادت ہے. اور دوسری عادت عربوں کے اندر یہ تھی کہ جنگ کے دوران دشمن کا بچہ بھی قابو آتا تو غلام، بچی قابو آتی تو لوٹے، اور ساتھیوں سامان مالے کا نہیں. یہود و نصارہ نے یہ سوچا اور اہل فارس نے، کیونکہ 2 بڑے قوتیں تھے اس وقت پاورفل جو فارس تھی، ایک رومی ایک فارسی. اہل فارس اور رومیوں نے یہ سوچا کہ تیر و تلوار سے مقابلہ مسلمانوں کا نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا کرنا ہی اگر مقابلہ تو ایک ایسے مشنری کے لوگ تیار کرو جو ان کے گھروں تک پہنچے، ان کے غلام اور لونڈیاں بنے اور وہ اپنا مقصد پورا کرے. اور اس کی بڑی مثال مورخین نے خود لکھی کہ ابو لولو فیروز کی شخصیت کا قاتل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز. نہامت علاقہ پہلے فارس کے زیر نہیں تھا، اس کا یہ ایک سپہ سالار تھا، گورنر تھا. اس کو گرفتار کیا گیا تو مسلمان سپہ سالار نے اس کی آخری خواہش پوچھی کہ اب تم ہمارے قابو میں ہے، ہمارا غلام بن کے رہے گا، تیری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش بتا. اس نے کہا میری خواہش ہے کہ نہامت کے بچے اکٹھے کیے جائیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. نہامت علاقے کے بچے اکٹھے کیے گئے، ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا بچوں عمر نے میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا ہے، بہت جلد خوشخبری سناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر کسرا کون تھا جانتے ہو؟ اہل فارس کا حکمران جس کی پوتیاں لوڑیاں بنی، مال غنیمت میں حصے میں آئی. ایک پوتی جانتے ہو کس کے گھر میں تھی؟ حضرت عمر کی بہو بنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی. ایک پوتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی، محمد بن ابی بکر کی بیوی بنی. اور تیسری پوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی. بڑی مشہور عورت ہے شہروانوں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی. یہ تینوں پوتیاں کسرا کی اور مشنری کی. یہ واقعہ کربلا میں وضاحت کروں گا کہ کہاں تک شہروانوں لے کے جاتی ہے اور مشن کمپلیٹ ہوتا ہے. تینوں لڑکیاں کسرا خاندان سے تعلق رکھنے والی شہنشاہ کسرا کی پوتیاں خلفائے راشدین کی بہو بنی. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے باغیوں کا قاتلوں کا سرغنہ محمد بن ابی بکر بنا. محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، جو صحابی نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی ماں ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، بیوہ ابو بکر کا، ان کے ساتھ بیٹا بھی چلا گیا. اب بیٹے کی تعلیم و تربیت پھر کدھر ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم کہیں گے کہ یہ تعلیم و تربیت علی کی تھی اور بیٹا عثمان کا قاتل بنا؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ تمام صحابہ تو اپنے تعلیم و تربیت میں مصروف تھے، جہاد میں مصروف تھے. پیچھے تربیت کی بچوں کی لوڑیوں نے، اور لوڑیوں نے ذہن سازی کی، غلاموں نے ذہن سازی کی. جس وقت ذہن باقی ہوتا چلا گیا، جب جوان ہوا
تو کسرا کی بیٹی بیوی بن گئی، پوتی بیوی بن گئی، تو پھر کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ لازمن ہے پھر وہی نتیجہ نکلنا تھا جو سامنے آیا، تاریخ نے ثابت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھراؤ ہوا، 40 دن تک گھراؤ رہا، کھانا پینا سب ختم ہو گیا۔ آخری دن اپنی زوجہ محترمہ سے کہتی ہے گھر میں کچھ ہے افطاری کے لیے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، اب تو نمک بھی ختم ہو گیا، پانی بھی کیا۔ خطاب کیا، آخری خطاب، چھت پہ چلے، باغیوں سے کہنے لگے اے مسلمانوں، سبھی اولاد مسلم تھی، سبھی کو پہچانتے تھے، حضرت نائلہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ پہچانتی تھی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ جس طرح ہمارے محلے کی بڑی عورتیں بچوں کو پہچان لیتی ہیں کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، اس طرح بڑے بابے بھی پہچان لاتے ہیں محلے میں رہنے والے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تو تھا، تو پہچان کے نام لے کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس مسجد کا احاطہ چھوٹا تھا تو ساتھ والا پلاٹ خرید کر کس نے لیا؟ سبھی نے جواب دیا عثمان تو نے لیا۔ پانی کی بوند بوند کے مسلمان ترستے تھے، یہودیوں سے قیمتی پانی لیتے تھے، بیل روما خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کس نے کیا؟ سبھی نے جواب دیا عثمان تو نے کیا۔ تو کیا مجھے آج ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہے پانی کا؟ 40 دن ہو گئے میرے گھر پہ پانی بھی ختم ہو چکا ہے، نمک بھی ختم ہو چکا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی کو شہید کر دیتی ہے تو اللہ 1,00,000 افراد کا سر لیتا ہے، اور اگر میرے خلاف اٹھنے والی تلوار بے نیام ہو گئی اور میرے خون سے لتڑی گئی تو یاد رکھو اللہ خلیفے کی شہادت پر 70,000 بندہ ایسے ٹائم لے گا۔ اور میں عثمان کہتا ہوں آج میرے خلاف اٹھنے والی تلوار، بے نیام ہونے والی تلوار، تا قیامت مسلمانوں کبھی میان کے اندر نہیں جائے گی، اور آج تک ہم جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ تلوار کبھی نیام میں نہیں جائے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، پھر 70,000 مسلمان شہید ہوئے 2 جنگوں میں، جنگ صفین اور جنگ جمل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح امت محمدیہ کا فرد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔